السلام علیکم خواتین و حضرات۔ آج مرزا غالب کی جس غزل پر اس محفل میں بات ہوگی اس میں کل 5 اشعار ہیں۔ اس کا پہلا شعر ہے: اس جور و جفا پر بھی بدظن نہیں ہم تجھ سے، کیا طرفہ تمنا ہے امید کرم تجھ سے۔ جور و جفا کا مطلب ہوتا ہے ظلم کرنا، بدظن کا مطلب ہوتا ہے کسی سے خلاف ہو جانا، کسی غلط فہمی کی بنیاد پر یا کسی سلوک کی بنیاد پر۔ طرفہ تمنا کا مطلب ہے کہ کیا عجیب و غریب خواہش ہے۔ امید کرم کا مطلب ہے مہربانی کی امید۔ اب اس شعر میں وہ اپنے محبوب سے بھی مخاطب ہو سکتے ہیں، یہ بھی کہا جا سکتا ہے، اور وہ اس شعر میں حقیقی کی طرف لے جائیں تو اللہ سے بھی مخاطب ہو سکتے ہیں، یا اس شعر کو آپ دنیا کی طرف لے جائیں، اس طرح بھی ان کا تخاطب تصور کیا جا سکتا ہے۔ شعر میں فرماتے یہ ہیں کہ عموماً ہوتا تو ایسا ہے کہ ہم پر انتہائی جور اور ظلم ہو رہے ہیں، لیکن تیرے متعلق دل میں کوئی برا خیال یا برا گمان پیدا نہیں ہوا، یعنی ہم تجھ سے بدظن نہیں ہوئے، اور تجھ سے مہربانی کی امید ہمیں بدستور ابھی باقی ہے۔ مقام حیرت یہ ہے، یعنی حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ کتنی عجیب تمنا ہے۔ مطلب یہ کہ زندگی میں کبھی ایک لمحے کے لیے بھی راحت نہیں ملی، لیکن اس کے باوجود یہی سمجھتے رہے کہ جو کچھ ہے، ہمیں ہمارے اوپر جو کچھ گزر رہا ہے وہ ہمارے اپنے اعمال ہیں، یا ہماری اپنی جو دنیا میں ہم نے رانگ ڈوئنگز کی ہیں، انگریزی میں اگر کہہ لیجئے تو اس کی سزا ہے، اور تیری طرف سے ہمیں کبھی کوئی بدگمانی پیدا نہیں ہوئی۔ حالانکہ یہ تجھ سے لطف و کرم کی امید عجیب سی معلوم ہوتی ہے کہ ابھی تک تو ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہوا نہیں، لیکن یہ امید بدستور قائم ہے۔ ہمارے خیال میں اس تشریح کی روشنی میں اگر اس شعر کو حقیقی رنگ میں دیکھا جائے تو زیادہ مناسب ہوگا، یعنی محبوب سے اگر آپ ہٹا کر اس کو اللہ کی طرف لے جائیں تو انسان عموماً جو گلے اور شکوے کرتا ہے وہ اللہ سے زیادہ کرتا ہے۔ تو اس میں ایک ایسے آدمی کی انہوں نے کہانی یا کتھا یا اس کا تجربہ مرزا غالب نے بیان کیا ہے کہ جو کہتا ہے کہ اللہ سے کہ میرے ساتھ کبھی کوئی تیری طرف سے مہربانیاں نہیں ہوئی، لیکن اس کے باوجود میرے دل سے تیری محبت کبھی ختم نہیں ہوتی۔ تو اس شعر کو آپ باغیانہ شعر تو نہیں کہہ سکتے، ایسا شعر تو نہیں کہہ سکتے کہ جس میں وہ اللہ میاں سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں چونکہ تیری طرف سے کوئی سکھ نہیں ملا تو اب ہم تجھے بھول جائیں گے یا چھوڑ دیں گے، تو ایسا نہیں ہے۔ کہتے ہیں یہ بڑی عجیب بات ہے کہ ہمیں کوئی سکھ نہیں ملا، لیکن اس کے باوجود بھی ہم تیرے چاہنے والوں میں شامل ہیں۔ اگر اس کو آپ مجازی کی طرف لے جائیں، یعنی ایک عورت اور ایک مرد کی محبت کی طرف لے جائیں، تب بھی آپ اس کے یہ معنی کر سکتے ہیں کہ اپنے محبوب سے مخاطب ہو کر فرما رہے ہیں کہ تیری طرف سے ہمیں کبھی کوئی اچھا سلوک نہیں ملا، نہ کوئی امید ہے، لیکن اس کے باوجود ہم تجھ سے اب بھی ویسے ہی پہلے کی طرح پیار کیے جا رہے ہیں، محبت کیے جا رہے ہیں۔ تو مرزا غالب ایک ایسے شاعر ہیں، ہم آپ سے پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ آپ ان کے ایک ایک شعر سے کئی معنی نکال سکتے ہیں، اور یہ شعر بھی آپ اسی میں شامل سمجھیے۔ دوسرا شعر ہے: امید نوازش میں کیوں جیتے ہیں ہم آخر، سہتے ہی نہیں جب کوئی، معاف کیجیے گا، امید نوازش میں کیوں جیتے ہیں ہم آخر، سہتے ہی نہیں کوئی جب درد و الم تجھ سے۔ اس شعر کو بھی آپ پہلے شعر سے ہی ملا کر پڑھ سکتے ہیں، یعنی اس شعر میں بھی کیفیت جو ہے وہ تقریباً وہی ہے، موڈ جو ہے وہ تقریباً وہی ہے۔ امید نوازش کا مطلب یہ ہے مہربانی کی امید، اور درد و الم کہتے ہیں غم کو، صدمے کو، جو کسی کی طرف سے آپ کی طرف
آیا ہو یا کسی نے آپ پر کوئی ظلم کیا ہو، اس کو بھی کہہ سکتے ہیں۔ درد و الم ہمیشہ استعمال کیا جاتا ہے اپنی کسی تکلیف اور مصیبت کو بہت زیادہ بڑھا کر، پریشانی کو بہت زیادہ بڑھا کر بیان کرنے میں۔ تو اس میں کہتے ہیں کہ جیسے ہم نے آپ کو پہلے بتایا ابھی کہ یہ بھی تقریباً اسی شعر جو ابھی ہم نے پہلا شعر اس کا پڑھا تھا، جس کے اوپر بات ہوئی ہے، تقریباً اسی سے ملتا جلتا ہے، یعنی اس کا موڈ اور اس کا مزاج اور اس کی کیفیت ویسے ہی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ہم خود ہی سوال کرتے ہیں کہ خدا، جب ہم تیری طرف سے کوئی رنج اور غم برداشت نہیں کرتے تو آخر تجھ سے لطف و کرم کی امید پر کیوں زندگی بسر کر رہے ہیں؟ لطف کی امید تو اسی سے ہو سکتی ہے جو ظلم سہے۔ اب دیکھیے اس میں کتنے مزے کی بات انہوں نے کی ہے، ایک بہت ہی گہرا سوال ہے، گہرا فلسفہ ہے۔ فرماتے یہ ہیں کہ جب تیری طرف سے ہمیں کوئی پریشانی آتی ہے تو ہم واویلا شروع کر دیتے ہیں، اپنی قسمت کا رونا رونے لگتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر یہ ظلم آیا، یہ پریشانی ہوئی، برداشت کرنے کو تیار ہی نہیں ہوتے، لیکن ہمیشہ اس بات کی امید رکھتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہمارے لیے سب اچھا ہوگا۔ مطلب یہ کہ اللہ کی طرف سے اگر کوئی چھوٹی موٹی آزمائش آتی ہے تو اس پر شور شروع کر دیتے ہیں، واویلا مچانے لگتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں کہ جی دیکھیں ہمارے اوپر کیا ظلم ہو گیا، دیکھیں اللہ نے ہم پہ کیا مصیبت بھیج دی۔ لیکن اس کے باوجود بھی، اس آزمائش میں پورا اترنے کے باوجود بھی اللہ سے ہمیشہ امید رکھتے ہیں کہ ہمارے لیے بہت کچھ کرے گا، رحمتیں ہمارے اوپر ہوں گی، برکتیں ہوں گی، نوازشیں ہوں گی، ہمیں بہت بھرپور طریقے سے جو ہم مانگے ہوں گے وہ ہمیں دے دے گا۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ جب اللہ کی طرف سے آپ کے اوپر کوئی پریشانی آتی ہے تو آپ کو اس پریشانی کو اللہ کی مرضی سمجھ کر صبر اور سکون سے برداشت کرنا چاہیے۔ جب آپ ایسا کریں گے تو اللہ آپ سے خوش ہوگا، اور اگر پھر آپ اللہ سے کسی بہتری کی توقع کریں گے تو وہ توقع کرتے ہوئے آپ اچھے بھی لگیں گے، کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک طرف تو آپ ذرا سی مصیبت و پریشانی آنے پر شور مچانا شروع کر دیں اور اس کے بعد پھر یہ بھی امید رکھیں کہ وہ ہمارے ساتھ اچھا بھی کرے گا۔ تو انسان کی زندگی اسی دھوپ اور اسی سائے کا کھیل ہے۔ تو فرماتے یہ ہیں کہ انسان کو ہر حال میں، ہر تکلیف میں، ہر پریشانی میں اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ اگر آپ کے اوپر کوئی پریشانی بھیجتا ہے تو وہی اللہ آپ کو طرح طرح کی نعمتوں سے بھی نوازتا ہے۔ اس کا تیسرا شعر ہے، وارفتگی دل سے یا دست تصرف ہے، ہیں اپنے تخیل میں دن رات بہم تجھ سے۔ وارفتگی کا مطلب ہوتا ہے دیوانگی، یعنی آپ اگر کسی کو چاہتے ہیں دیوانگی کی حد تک تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی اس پیار میں یا اس محبت میں وارفتگی ہے۔ اور تصرف کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کا اختیار ہونا۔ تخیل کا مطلب ہوتا ہے خیال، سوچنا۔ بہم اصل میں یہ ہے باہم سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی سے ملا ہوا رہنا، کسی کے ساتھ دوستی رکھنا یا کسی ساتھ تعلق اپنا جوڑ کے رکھنا۔ تو اس میں بھی آپ اس شعر کو بھی آپ دونوں معنی کر سکتے ہیں، تو ہم چلیے اس کا مجازی معنی کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو انہی الفاظ میں اس کے حقیقی معنی بھی کر سکتے ہیں، یعنی اگر آپ کو امتحان میں یہ شعر آ جاتا ہے اور آپ لکھتے ہیں اور آپ اس کو حقیقی میں لکھنا چاہتے ہیں، مجازی میں نہیں لکھنا چاہتے، تو انہی الفاظ کو تبدیل کر کے آپ اس میں بھی لکھ سکتے ہیں، کیونکہ بات محبوب سے مخاطب ہونے کی ہے، اور محبوب سے مخاطب ہونا آپ دونوں طرف لے کے جا سکتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ ہم اپنے خیال میں رات دن تجھ سے ملے رہتے ہیں، ہے نا، اپنے تخیل میں دن رات بہم تجھ سے، اپنے خیال میں دن رات تجھ سے ملے رہتے ہیں۔ اب کہتے ہیں یہ نہیں پتا کہ یہ ہمارے دل کی دیوانگی ہے یا یہ سب کچھ کسی اور قوت کا تصرف کا نتیجہ ہے، یعنی اس میں کوئی اور طاقت اور قوت بھی ہے۔ تو فرماتے یہ ہے کہ یہ محبت کی طاقت ہے، محبت کی قوت ہے غالباً، جس کی وجہ سے ہم تیرے اوپر ایسے دیوانے ہیں تیرے، اور تجھے چاہتے رہتے ہیں، اس کے باوجود بھی
کہ ہمیں ابھی تک کچھ ملا نہیں ہے ہمارے خیال کے مطابق. تو یہ پوری غزل ہمیں لگتا ہے کہ ایک اسی طرح کے موڈ میں کہی گئی ہے، کیونکہ اس کو آپ اس کے جو پچھلے 2 شعر ہیں، شعر نمبر 1 اور شعر نمبر 2، ان سے بھی اگر آپ اس کو ملا کر پڑھیں تو معنی تقریباً یہی نکلتے ہیں کہ مخاطب ایک ہی کوئی ہستی ہے جس سے کہ مرزا غالب مختلف انداز میں بات کر رہے ہیں. شعر نمبر 4 ہے، یہ جور و جفا سہنا پھر ترک وفا کرنا، اے ہرزہ پژوہی بس عاجز ہوئے ہم تجھ سے. یہ جور و جفا کا مطلب بھی ہم آپ کو بتا چکے. ترک کا مطلب ہوتا ہے چھوڑ دینا، ترک وفا، وفا کرنا، چھوڑ دینا. اب اس میں ہرزہ پژوہی کا جو لفظ ہے یہ شاید آپ کے لیے بالکل نیا ہوگا. ہرزہ پژوہی کا مطلب ہوتا ہے کوئی ایسی جستجو کرنا جو بیہودہ ہو، یا کوئی بہت ہی برا خیال دل میں آنا، لغو جسے کہتے ہیں اچھی اردو میں، یعنی برے برے خیالات آنے کو آپ ہرزہ پژوہی کہہ سکتے ہیں. لفظ تو مشکل ہے لیکن اگر آپ اس کو اپنے ذہن میں رکھیں گے تو آپ کے اردو کے الفاظ میں ایک بہت ہی اچھے لفظ کا اضافہ بھی ہو سکتا ہے. تو فرماتے یہ ہیں اس میں کہ اتنے ظلم اور ستم ہم نے سہ لیے، پھر ہمیں وفا کے راستے سے ہٹ جانے کی فکر ہوئی کہ بھائی ہمارا کام تو بنتا نہیں ہے تو ہم ان سے کس بات کی وفا کریں. ہر وقت ہم پہ ظلم ہے، ہر وقت ہم پہ ستم ہے، ہر وقت ہمیں طرح طرح کی باتیں سننا پڑتی ہیں. تو پھر فوراً ہی اگلے مصرے میں کہتے ہیں کہ اے ہمارے برے خیال، بیہودہ فکر، تم الگ رہو ہم سے، ہم تیرے ہاتھوں عاجز ہو گئے. مطلب یہ کہ جور و جفا برداشت کر چکنے کے بعد وفا سے ہٹ جانا یا دستبردار ہو جانا بہت ہی برا خیال ہے. اب اس میں دیکھیے کتنی اچھی بات انہوں نے کہی ہے. دیکھیے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی کام کے لیے کوشش کرتے ہیں لیکن وہ کام بنتا نہیں ہے، پھر آپ اس کے لیے اور کوشش کرتے ہیں، برسوں گزر جاتے ہیں اس کوشش میں، لیکن وہ کام آپ کا پھر بھی نہیں بنتا. تو آپ کے دل میں بار بار خیال آتا ہے کہ یار چھوڑیں، ہٹائیں، دفع کریں، اب بس اب یہ کام نہیں بننے والا. تو پھر کہتے ہیں یہ فکر جو ہے یہ بڑی بیہودہ ہے، یہ بڑی غلط ہے. وہ اس لیے غلط ہے، دیکھیے بات ان کی بہت درست ہے. وہ کہتے ہیں کہ وہ اس لیے غلط ہے کہ اتنی زیادہ محنت کرنے کے بعد اب دل میں اگر یہ خیال پیدا ہو کہ ہمیں یہ کام چھوڑ دینا چاہیے تو یہ کچھ مناسب نہیں ہے. اور دیکھیے یہ بات ایک حد تک ہے بھی درست. جب آپ محنت کرتے رہتے ہیں، اپنے راستے پہ جمے رہتے ہیں، تو ایک نہ ایک دن کامیابی ضرور آپ کے قدم چومتی ہے. تو مرزا غالب نے اس طرح کر کے اس خیال کو نظم کر دیا ہے لوگوں کو بتانے کے لیے کہ آپ جب کسی ایک کام کا تہیہ کر لیتے ہیں اور اس میں آپ تکلیفیں برداشت کرتے رہتے ہیں تو آپ کے دل میں یہ خیال پیدا ہونا کہ اب مجھے اس کو چھوڑ دینا چاہیے، یہ کام جو ہے یہ نہیں بن سکتا، یہ بڑی بیہودہ بات ہے. آپ اپنے قدموں پر مضبوطی سے جمے رہیں اور کوشش اسی طرح کرتے رہیں تو انشاءاللہ کامیابی آپ کو ضرور ملے گی. اس کا آخری شعر ہے اس غزل کا کہ غالب کی وفا کیشی اور تیری ستم رانی مشہور زمانہ ہے، اب کیا کہیں ہم تجھ سے. دیکھیے اس شعر میں بھی مرزا غالب نے بہت مزے کی بات کی ہے، اپنے محبوب کو مخاطب کیا ہے. وفا کیشی کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ وفادار رہنا یا وفا کرتے رہنا، اور ظلم و جور کا مطلب بھی ہم آپ کو بتا چکے. ستم رانی کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ ظلم کرتے رہنا. تو کہتے ہیں کہ یہ ساری دنیا جانتی ہے کہ غالب وفادار ہے، اور یہ بھی ساری دنیا جانتی ہے کہ تو ظالم ہے، تو نے کبھی ہمارے اوپر کوئی مہربانی نہیں کی. تو کہتے ہیں یہ باتیں ساری دنیا میں مشہور ہیں، ساری دنیا ان کو جانتی ہے، تو ان پر بات کرنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. مطلب یہ کہ اگر تو جتنے بھی ظلم کرے وہ تیری عادت ہے جس کو سارا زمانہ جانتا ہے، اور اس کے جواب میں ہم جتنی وفا کریں وہ ہماری عادت ہے، اس کو بھی سارا زمانہ جانتا ہے. تو محبوب کو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ کوئی نئی باتیں نہیں ہیں. عاشقوں کے اوپر معشوق ہمیشہ ظلم کرتے رہیں اور عاشق ہمیشہ اس کا جواب وفاداری سے دیتے رہیں
اور یہ بات سارے زمانے میں مشہور ہے۔ تو خواتین و حضرات، یہ غالب کی مختصر سی غزل تھی جس کے اشعار کے معنی اور مشکل الفاظ کا مطلب ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ آپ سے اب ملاقات ہوگی غالب یا میر یا کسی اور کے کلام کے ساتھ آئندہ محفل میں، لیکن اس سے پہلے ہم آپ سے یہ ضرور عرض کریں کہ اگر آپ کو یہ لیکچر پسند آیا ہو تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیں۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اب ہم آپ سے چاہتے ہیں اجازت۔ خدا حافظ۔